نسخہ کیمیا۔ قرآن مجید میں کئی نبیوں اور پیغمبروں کے قصے اور واقعات موجود ہیں، لیکن یہ کوئی عام قصہ کہانی کی طرح صرف تفریح یا وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ محض اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں جیسا کہ اسلام کے مخالفین کہا کرتے تھے۔ ان سب قصوں میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق یا عبرت کی بات موجود ہے۔ اس سلسلے کا آغاز پہلے پارے کی سورہ بقرہ سے ہی ہوتا ہے، جس میں حضرت آدم کی تخلیق اور ان کے جنت میں رہنے اور حضرت بی بی حوا کے ساتھ جنت سے زمین پر اتارے جانے کا تذکرہ ہے۔ وہ جنت کی پرآسائش اور آرام دہ زندگی سے کیوں محروم ہو گئے؟ صرف اس بات پہ کہ اللہ نے جس کام کے لیے انہیں منع فرمایا تھا انہوں نے وہی کیا۔ تو اللہ کا یہ قانون آج بھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کی منع کی گئی باتوں مثلا جھوٹ، چوری، رشوت، شراب، جوئے، سود خوری اور دوسرے گناہوں سے باز نہیں رہتا، اس کی جنت یعنی عیش و آرام کی یا پرسکون زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس قصے میں شیطان کا بھی ذکر ہے، جو ایک عبادت گزار جن تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ یہ دونوں عمل اللہ کے ناپسندیدہ اور قابل سزا ہیں۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان تکبر کرے گا یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا اور شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور دعویٰ کیا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکاتا رہے گا اور مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے تیرے کہنے پر چلیں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو میرے تابعدار رہیں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ دیکھا جائے اس قصے میں ہر انسان کی زندگی کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کی ہدایت کا نچوڑ ہے جس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ قرآن شریف میں سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہیں، اور ان میں بھی ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق یا اللہ کی شان کا مظہر ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ قصہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے خبردار کر رکھا تھا کہ اس کی مملکت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے بادشاہ کے مرتبے اور جان کو خطرہ ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا تھا کہ ملک بھر میں جہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا علم نہ ہو سکا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے دربار میں ہی ہوئی۔ آگے چل کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اس کے درباریوں نے آپ کو جادوگر قرار دیا۔ اپنے درباریوں کے مشورے پر فرعون نے ملک کے نامور جادوگروں کو بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے کے لیے پیش کیا۔ جادوگروں نے اپنا یہ کمال دکھایا کہ فرش پر رسیاں پھینکیں جو دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو اژدہے کی صورت میں ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں۔ اس صورتحال میں فرعون سخت ناراض ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی سے جانے لگے تو فرعون اور اس کے لشکر نے آپ کا پیچھا کیا اور پھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بحفاظت ان 2 حصوں کے درمیان سے گزر گئے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کی اس چھوڑی ہوئی جگہ پر اترا تو اللہ کے حکم سے دریا کا پانی آ کر مل گیا اور یوں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے دنیا میں اونچے سے اونچے مرتبے پر پہنچ جائے اور دوسروں کو کم ترین مخلوق سمجھ کر اس پر جیسے چاہے ظلم کرنا شروع کر دے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کی گرفت سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سید السلام ماہی سید